اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ غزوہ الحمراء الاسد اور کفار کی پسپائی کا واقعہ۔ یہ اعلان قریش کو دوڑانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوں گے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے۔ خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کے گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا۔ چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا۔ نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن کمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہیں ہیں اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے، حالانکہ ان کے سینے پر صرف 9 زخم تھے جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ الحمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں۔ یہ صرف اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبر سنی تو مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو کوچ فرما رہے ہیں، حمراء الاسد کا مقام پر مسلمانوں نے ابو عزا شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار کیا ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو گڑ گڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط پر چھوڑ دیا، آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا۔ اس موقع پر یہ بھی پھر بھی گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا، اے محمد مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔
اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ ہجری میں بھی غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ 4 یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنی تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینے پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام اور ان کی مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی عنہ بھی ان میں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے۔ اندازہ ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم لوگ جو منصوبہ بنات وہ غداری کا تھا۔ اور تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا
تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو۔ میرے ساتھ 2000 جانسار ہیں، اور انہوں میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ آنے نہیں دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہارے طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کے یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اس شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مستقم نے اس سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شہہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مستقم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔